بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ کل ہم نے جو ڈسکس کیا تھا سیرہ میں وہ جنگ سویق کے بارے میں تھا کہ یہ جو کہ بدر کے 2-3 ہفتے بعد ہوا تھا۔ ابو سفیان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نہائے گا نہیں، اور جب بدر کا بدلہ لے گا تو اس نے جب بہت عرصہ گزر گیا پانی نہ ڈال سکا تو پھر اس نے 200 لوگ جمع کیے اور حملہ کیا۔ بنو نذیر ٹرائب جو تھی اس نے ان کی مدد کی، اور کس طرح سے کھانا وانا، حالانکہ جو عہد تھا مسلمانوں سے کہ وہ کسی کی مدد نہیں کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ تو بہرحال اس کو ابو سفیان نے یہ کیا تھا کہ درخت کھجور کے باغ میں داخل ہو کے اس کو جلا دیا، اور کچھ انصار کو 2 انصار اور مردوں کو مار دیا، عورتوں اور بچوں کو ڈرایا دھمکایا۔ تو یہ سارا حملہ کر کے وہ وہاں سے بھاگ کر لیکن بہت سا مال جو تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اب سویق کس سے کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ سوکھا دلیا ہوتا ہے۔ عرب جب بھی سفر کرتے تھے تو یہ اس کی کافی تعداد اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور یہ ہے کیا چیز کہ یعنی دودھ، بٹر اور ہنی اور بارلے یعنی گندم جو ہے نا، اس کو سکھا لیتے تھے اور سکھا کے ایک پاؤڈر سے بنا لیتے تھے، اور پھر یہ سفر میں اس لیے رکھتے تھے کہ اگر کچھ کھانے پینے کو نہ ملے تو پھر وہ یہ کھا لیں، اس کو وہ بنا لیا کرتے ہوتے تھے۔ تو اس میں سویق پہ نام اس لیے ہوا کہ جب وہ بھاگے تو جو انہوں نے اپنی سویق کے تھیلے تھے یا جو بیگز تھے وہ بھی اونٹوں کے اوپر لاد لیتے تھے نا، تو وہ اونٹوں کے اوپر سے کاٹ کے نیچے پھینک دیے تاکہ بوجھ کم ہو جائے تو اونٹ کا بھاگنا آسان ہو جائے۔ تو یہ غزوہ نہیں سریہ تھا۔ سب جب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ غزوہ کون سی جنگ ہوتی ہے جس میں آپ شامل ہوئے، اور سریہ کون سی ہوتی ہے جس میں آپ شامل نہیں ہوئے۔ ایک اور اسی طرح جو سریہ ہے قرادہ ہے جس میں کہ وہ بھی اہم ہے، جنگ احد کا سبب بنا۔ یہ بھی ہوا یہ تھا کہ قافلے جو تھے جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ جیسے پہلے یہی بتایا نا کہ یہ بیسک قریش کا آمدنی کیا تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لإلاف قریش، کہ یہ آمدنی یہی تھی کہ وہ قافلے لے کے جاتے تھے اور پھر وہ مصر میں بیچتے تھے، پھر یمن میں بیچتے تھے، اور وہ پیسہ جو ان کے پاس آتا تھا وہ کماتے تھے۔ لیکن قافلوں کا جانے کا وقت ہو گیا، لیکن اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کون سا راستہ اختیار کریں۔ صفوان جس کا ذکر بھی پیچھے ہوا تھا کہ وہ آئے تھے مدینہ اور پھر مسلمان ہو گئے، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ سب قریش کو جمع کیا، اور اس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں، اور اگر سمندر کا راستہ لیں تو وہاں جتنے بھی قبیلے ہیں وہ بھی سب مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں، جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام پھیل رہا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ اس لیے اگر ہم قافلہ لے کر نہیں جائیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، اور کیونکہ یہ ہماری لائف لائن ہے، ہمارا تو اسی پہ گزارا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر بتاؤ کیا کیا جائے۔ تو ایک جو بڑا بوڑھا قریشی تھا اس نے کہا کہ ہم ایک لمبا راستہ لے کر جاتے ہیں، یعنی ایک ایسا راستہ جو کہ بیسکلی پورا جیسے کہ ایک سرکل ہے، اور سرکل کا 3/4 حصہ لے لیں اور وہ چھوڑ دیں، کیونکہ پہلے سب بدر کے راستے جاتے تھے، وہ چھوٹا راستہ تھا، لیکن اب وہ بھی ممکن نہیں تھا، سمندر کا راستہ بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ وہاں پہ بھی قبیلے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بہت لمبا روٹ لیں گے، اور پھر وہ پورا روٹ لے کے پھر واپس جو ہے نا یہ وہاں پہنچیں گے، مصر پہنچیں گے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس قدر یہ لوگ یعنی اب زمین ان کے لیے تنگ ہو رہی تھی۔ بہرحال اب ان کو ایک ایسے گائیڈ کی بھی ان کو بھی ڈھونڈنا تھا جو ان کو اس راستے پر لے کے جا سکے، جس کو یہ راستہ آتا ہو۔ تو بہرحال وہ انہوں نے ڈھونڈا، اور یہ جو قافلہ تھا صفوان ابن امیہ اس قافلے کا سردار تھا، لے کر چل پڑا، اور یہ چیز اتنی رازداری سے لے کے چلا، اتنا یہ بات چھپا کے گئی تھی کہ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ قافلہ جا رہا ہے۔ خاموشی سے یہ قافلہ تیار ہوا، اس کے اوپر اونٹوں کے اوپر سامان لادا گیا، اور خاموشی سے یہ نکل گئے، کسی کو نہیں پتہ چلا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا
کس طرح سے کیسے پتہ چلا کہ ایک شخص جو تھا وہ ایک اور شخص جو کہ مسلمان ہو چکا تھا اس کے ساتھ مل کے شراب پی رہا تھا. یہ ایک شخص قریشی تھا اور ایک شخص جو کہ مسلمان تھا لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے، اور شراب پی رہے تھے یہ دونوں، کیونکہ شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی. تو وہ جو شخص قریشی تھا اس نے بہت فخر کے ساتھ اس کو دوسرے شخص کو بتایا نشے میں کہ قریش ایسا پلان بنا رہے ہیں قافلے کا کہ جس کو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اس نے اپنے نشے میں سارا راستہ جو تھا یہ اس دوسرے صحابی کو بتا دیا، ان کا نام سرید تھا. سرید کو بتا دیا کہ اس راستے سے ہم قافلہ لے کے جائیں گے، لیکن یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. اور وہ شراب کے نشے میں ساری بات کہہ گیا. سرید نے فوراً اس بات کی اطلاع آپ کو دی اور آپ نے حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا. زید بن حارثہ کو بھیجا اور جو زید بن حارثہ اپنے لوگ لے کے گئے، اور تمام مال تقریباً 50,000 درہم کا مال تھا، جو کہ آج بھی ایک بہت بڑی رقم ہے. اس کے علاوہ اور بہت سا سامان جو تھا وہ مسلمانوں کو مل گیا. اور کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو 2 اونٹ ملے، یعنی اتنا جانور بھی تھا کہ ان کو ملے. تو اللہ کا جو وعدہ تھا کہ میں دونوں میں سے ایک دوں گا، تو کیا ہوا کہ دونوں ہی دیے، فتح بھی دی اور مال بھی عطا ہوا. اب یہ جو چیز تھی، اس کی وجہ سے قریش جو تھے ان کے اندر اور غصہ بھڑکا اور وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے. اس کے علاوہ ایک اور جو تھا جو معاملہ ہوا وہ کعب بن اشرف کا قتل تھا. کعب بن اشرف ایک یہودی تھا اور یہ بہت امیر یہودی تھا، اور اس کا اپنا ایک پرائیویٹ قلعے تھے، ایک نہیں پرائیویٹ قلعے تھے، اور یہ ان میں رہتا تھا. بے انتہا امیر آدمی تھا. اس کا باپ عرب تھا اور اس کی ماں جو تھی نا وہ یہودی قبیلے بنو نذیر سے تھی، یعنی یہودی ٹرائب سے تھی. تو اس کے باپ نے کسی کو قتل کر دیا تھا، تو بنو نذیر نے اس کے باپ کو اڈاپٹ کر لیا تھا اور اپنی لڑکی سے اس کی شادی بھی کر دی تھی. لہٰذا کعب عرب بھی تھا اور یہود کا بھی ایک مکسچر تھا، یعنی یہودی بھی تھا لیکن ساتھ میں اس کی عرب بھی تھا. اور یہ یہودیوں کے اشراف میں سے تھا، یعنی بہت ہی عزت والا اور امیر آدمی تھا. اس کے اپنے اپنے فورٹریسز تھے، اور اس کے علاوہ یہ بہت حسین آدمی تھا اور شاعر بھی تھا، شاعری بھی کرتا تھا. اور اس کی دشمنی جو تھی پہلے اتنی نہیں ہوئی، لیکن جب قبلہ تبدیل ہوا تو اس وقت اس کی دشمنی جو تھی وہ کھل کے سامنے آ گئی کہ اس نے سب سے پہلے اعتراض کیا کہ اس نے کہا کہ جو کہ قرآن پاک میں اس کے الفاظ دہرائے گئے ہیں، تو دوسرے پارے میں سیقول السفہاء جو کہ شروع ہی ہوتا ہے وہ اس نے وہی الفاظ کہے تھے کہ اس نے یہی کہا تھا کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ عنقریب بے وقوف کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے، وہ جو کہ جس کے اوپر یہ تھے. تو اس نے بالکل ہی یہی اعتراض کیا تھا اور کہا کہ ما ولاھم، کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا قبلے سے. تو یہی الفاظ جو تھے قرآن کے دوسرے پارے میں دہرائے گئے. جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو کعب نے بھی اپنے دوست جو تھے ان میں سے اپنے دوست جو کہ انصار سے تھے ان کو کہا کہ ایک پیسہ بھی مت دینا. کہ اس نے کہا کہ تم پیسہ مت دینا اس لیے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ شخص یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چلا جائے اور پھر ہم اپنے پرانے طریقوں پر واپس آ جائیں. تو یہی چیز اس کا بھی جواب جو ہے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ بخل کریں اور چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، تو ہم نے کافرین کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہے. تو اس چیز کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دیا.
جب بدر کے لوگوں کو یعنی کہ قریش کے نام سب کو پتہ چلے کہ یہ ہوا کہ یہ مر گئے ہیں، یہ مر گئے ہیں، یہ مر گئے ہیں، جب کعب کو اس کا پتہ چلا تو اس نے یہ کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو بہتر ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم زمین کے نیچے چلے جائیں، کیونکہ یہ تو بہترین نوبل اور بہت ہی اشراف میں سے لوگ تھے۔ اس کے علاوہ جو بدر کی ہار تھی اس کو سن کر یہ مکہ گیا اور ابو سفیان سے ملا اور اس کے ساتھ عہد کیا، مگر اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ابو سفیان جو ہے اس سے کیا اس کا عہد ہوا۔ ابو سفیان نے سوال کیا، کعب سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک کون سا دین بہتر ہے، اللہ کے نزدیک کون سا، تم کیا سمجھتے ہو کہ کون سا دین بہتر ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا بت پرستی؟ تو کعب نے اس کا جواب دیا، کیا جواب دیا کہ انتم اہدی منہم سبیلا، کہ تم ان سے زیادہ ہدایت پر ہو ان کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں، جبکہ یہ جانتا تھا، اور یہ تو یہودی تھا، یہ جانتا تھا کہ بت پرستی جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے صرف اس کا ابو سفیان کا ساتھ دینے کے لیے دین کے معاملے میں اتنا بڑا جھوٹ بول دیا۔ تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 51 میں کہا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کو کہ کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، پھر وہ ایمان لاتے ہیں جبت اور طاغوت پہ، یعنی بدشگونی اور طاغوت جو بت ہیں، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ کافروں کو کیا کہتے ہیں کہ نہیں تم ہی بہتر ہو ان لوگوں کے سیدھے راستے پہ بنسبت ایمان والوں کے مقابلے میں، تمہارا راستہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ یہ بات قرآن پاک میں آ گئی، پھر یہ مدینہ واپس آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے تمام باتوں کا بتا دیا گیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ شاعر تھا، تو اب اس نے کیا کیا کہ شاعری کرنا شروع کی اور مسلمان عورتوں کے نام لے کر ان کے خلاف گندی شاعری شروع کر دی، بہت گندی قسم کے الفاظ استعمال کر کے شاعری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں سے جو تھے وہ بہت ناراض تھے، لہٰذا آپ نے سوال کیا کہ کعب بن اشرف کے معاملے میں کون آئے گا، یعنی اس کو مارنے کے معاملے میں کون آئے گا؟ تو ایک صحابی محمد بن مسلمہ جو تھے انہوں نے کہا کہ میں کروں گا، یہ اوس کے قبیلے سے تھے۔ تو ابن ہشام کی روایت ہے کہ جب انہوں نے یہ وعدہ کر لیا تو 3 دن گزر گئے، انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پانی پیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے وعدہ تو کر لیا ہے، پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں پورا نہ کر سکا تو پھر میں کیا کروں گا، اس لیے فکر کے مارے کھانا پینا نہیں کر سکا، کیونکہ کعب بن اشرف کو مارنا آسان نہیں تھا، وہ تو اپنے قلعوں میں رہتا تھا اور وہ مدینہ سے باہر تھے اس کے قلعے بنے ہوئے، اور قلعے کے اندر کوئی بغیر اجازت کے داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو بند کر لیے جاتے تھے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صرف کوشش کر لو، کامیابی یا ناکامی اللہ پر کہ اس فیصلوں پر ہے۔ تو پھر مسلمہ نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں کوئی ایسی بات بھی کہہ دوں جو کہ میرا دل جو ہے اس پہ ایمان نہیں رکھتا، یعنی کوئی ایسی بات کہوں اسلام کے خلاف، اگر حالانکہ میرا جو دل ہے وہ اس پہ یقین نہیں رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی اور کہا کہ جو کہہ دینا جو تمہارا دل چاہتا ہے۔ اس کے بعد مسلمہ نے کیا کیا کہ کعب کو بلایا، اور کچھ 2-4 صحابہ اور بھی تھے جنہوں نے اس کے ساتھ مل کے یہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو مسلمہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ مجھے تم سے ایک بہت پرائیویٹ بات کرنی ہے، وہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر کعب ان کو ایک کونے کی طرف لے گیا اور انہوں نے پھر اس سے کہا کہ اس آدمی نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت تنگ کر دیا ہے اور سارے عرب جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، اب یہ اس کے اوپر سے ہمارا پیسہ بھی مانگ رہا ہے
یعنی وہ جو صدقہ یا زکوٰۃ تھی، تو اب ہم بہت تنگ ہو گئے ہیں اس سے۔ تو کعب تو یہ سن کے بہت خوش ہوا، اس کے تو دل کی بات ہو گئی۔ تو اس نے کہا، کعب نے ان سے کہا کہ واللہ یہ تو ابھی شروع ہوا ہے، بعد میں دیکھنا، آگے دیکھنا یہ کتنے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو مسلمہ نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دو تاکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کر دوں۔ کعب کا یہ کاروبار تھا، وہ سود لیا کرتا تھا اور ادھار دیا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا، لیکن مجھے کچھ ضمانت چاہیے تمہارے پاس سے، کوئی ضمانت دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا ضمانت دوں؟ تو کہنے لگا کہ اپنی بیوی کو میرے گھر پہ چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا واللہ تم تو خود اتنے خوبصورت ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ایک عورت پر بھروسہ کر لوں تمہارے لیے، تمہارے ہوتے ہوئے؟ یعنی یہ اس کو اور چڑھا رہے تھے اور اس کی تعریف کر رہے تھے، اور بے شک یہ خوبصورت بھی تھا اور شاعر بھی تھا۔ تو کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک عورت پہ بھروسہ کر لوں جبکہ تم اتنے حسین آدمی ہو، اور یعنی کہ وہ عورت ہی ہو سکتا ہے کہ تمہیں دیکھ کے جو ہے نا وہ پھسل جائے۔ اس قسم کی انہوں نے بات کر دی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تم ایسے کرو، کعب نے کہا اچھا تم ایسے کرو، اپنی بیٹے میرے پاس چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں وہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر میں اپنے بیٹے تمہارے پاس چھوڑوں گا تو یہ میرے بچوں کے لیے ساری زندگی کے لیے تانا ہوگا کہ تمہارے نے تو تمہیں ضمانت بنا کے اس کو کعب کے پاس چھوڑ دیا تھا، تو میرے بچوں کے لیے تو یہ بہت بڑا تانا ساری زندگی ہوگا۔ تو کعب نے کہا اچھا پھر کچھ تو دو گے نا، کچھ تو مجھے بتاؤ کیا دو گے؟ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اپنے ہتھیار تمہارے پاس رکھوا دوں، کیونکہ حالانکہ ابھی ان کی ہمیں شدید ضرورت ہے، کیونکہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اپنے ہتھیار جو ہیں وہ تمہارے پاس رکھوا دوں۔ تو بیسکلی یہ کسی بھی صورت یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ہتھیار لا سکیں، کیونکہ ہتھیار اگر لائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ تو اس کے پاس قریب بھی نہیں جا سکیں گے۔ بہرحال کعب کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا، اس نے کہا ہاں ہاں یہ بہت اچھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اور جو صحابہ تھے انہوں نے بھی مسلمہ کی مدد کی اور کہا کہ ہم بھی رات کو چلیں گے، اور پھر طے یہ ہوا کہ رات کے وقت یہ آئیں گے تاکہ کوئی نہ دیکھ سکے، اور یہ جو اسلحہ لے کر آئیں گے اور کعب کے حوالے کر دیں گے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ 14 ربیع الاول کو جنگ بدر کے کچھ ہی عرصے بعد فل مون تھا، یعنی اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے ساتھ پیدل گئے، ان کو رخصت کیا اور دعا دی ان کی کامیابی کے لیے۔ یہ صحابہ مل کر اس کے قلعے پر گئے جہاں پہ کعب جو تھا رہ رہا تھا، اس کو بلایا، اس کی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی اس بیوی کے ساتھ تھا۔ جانے لگا تو اس کی بیوی نے اس کو روکا، اور اس کی بیوی نے کہا کہ تم اس وقت کیوں آئے ہیں، یہ آدھی رات کے وقت کیوں آئے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ تم جنگ کی حالت میں ہو اور مجھے فکر ہے تمہارے بارے میں، یو آر مین ایٹ وار، یعنی کہ تم ایک ایسے شخص ہو جو جنگ کر رہے ہو۔ تو کعب جو تھا اس نے کہا نہیں یہ تو میرا دودھ شریک بھائی ہے اور ان کی طرف سے مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، لہٰذا تم فکر نہیں کرو۔ کعب لیکن پھر بھی اپنا وہ جو آرمر ہوتا ہے نا جو پہنتے ہیں حملے جنگ کی تلوار کی اسے بچنے کے لیے، وہ پہن کر آیا، اور بات چیت آپس میں شروع ہو گئی، اور بات چیت شروع ہوئی تو صحابہ کرام جو تھے وہ بھی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ پھر ایک صحابی نے اسے کہا کہ تمہارے پاس سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ تو کعب نے کہا ہاں میری شادی ہوئی ہے اور عرب کی اس مشہور عورت سے ہوئی ہے جو اپنی خوشبوؤں کے لیے بہت ہی مشہور ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ پھر کیا میں تمہارے بالوں کو سونگھ سکتا ہوں کہ تمہارے بالوں میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے؟ اس میں کعب نے اپنا سر نیچے کیا، اور جب یہ اس نے سر نیچے کیا تو اس کو انہوں نے قابو کر لیا اور مارا، اور سب نے مل کر اس کو مارا، اور یوں کعب بن اشرف جو تھا وہ مار دیا گیا۔ یہ پورا کا پورا قصہ مسلم اور بخاری میں موجود ہے۔ لیکن اگر ہم آج کے ماحول میں دیکھیں تو یہی تمام الزامات جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ لگائے جاتے ہیں کہ انہوں نے قتل بھی کی ہے، انہوں نے جنگیں بھی کی، اور انہوں نے مختلف جس طرح قافلوں پہ حملے ہیں ان کو بھی ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو اصل ریزن ہے
ان باتوں کا اس کی طرف یہ توجہ نہیں دیتے ہیں، بس الزام تراشی کرتے ہیں، جو آج بھی یہی ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ یعنی اگر آپ دیکھ لیں تو آج بھی مسلمانوں کے ساتھ بالکل یہی ہو رہا ہے کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، افغانستان میں ہوا، کس مسلمان ملک میں یہ سب کچھ نہیں ہوا؟ کس طرح بالکل بستے بستے مسلمان ملک جو ہیں اجاڑ دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے، اور کوئی ایک لفظ نہ بول سکا، کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ تو یہ آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بس بات یہ ہے کہ لوگ بدل گئے ہیں۔ وہ جاہلیت کا زمانہ تھا جس میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، آج سو کالڈ بہت ایڈوانسڈ ہیں یہ لوگ، آج سو کالڈ بہت ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، لیکن ان کے بھی حالات عین وہی ہیں جو کہ اس وقت تھے۔ جس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، جس طرح سے ان کو مارا جا رہا ہے، وہ ہمارے سب کے سامنے ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہم مسلمان کمزور ہیں۔ جب ہم اپنے دین کے اوپر مضبوط ہو جائیں گے، قائم کر لیں گے اپنا دین، تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ کی مدد اسی وقت آتی ہے جب مسلمان اپنے دین کو لازمی پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن آج دین ہمارے گھروں سے غائب ہو گیا ہے۔ ہمارا دین صرف 5 وقت کی نماز، وہ بھی چند گھرانے ہیں، یا روزہ رکھ لینا، وہ بھی چند گھرانے ہیں، یہ ہے۔ باقی زکوٰۃ بہت کم لوگ ہیں جو دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ دین کا علم جو ہے وہ تو زیرو ہے۔ آج آپ کسی بھی یہ ٹین ایجر کو، کسی بچے کو اٹھا کے پوچھ لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری کچھ نہیں پتہ ہوگا۔ ہمارا دین جو ہے وہ صرف علم ہی نہیں ہے، تعلیم ہی نہیں ہے، بلکہ عمل ہے۔ آج ہمارے معاملات میں دین کہیں نہیں نظر آتا۔ پیسے کا لین دین ہے، وعدہ نبھانا ہے، ایک دوسرے کی مشکل کے وقت مدد کرنا ہے، ایک دوسرے کو اپنا پسندیدہ مال دینا ہے، تحفہ دینے میں دیکھ لیں ہم کیسے کتنے خراب ہیں۔ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی وہ ہم جا کے تحفہ دے آتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو ہم جب تحفہ دیتے ہیں تو جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی، گھر میں استعمال نہیں ہو رہی ہوتی، اپنے ایسے ہی رکھی بھی ہوتی ہے، وہ اٹھا کے ہم جا کے لوگوں کو تحفہ دے دیتے ہیں۔ ہمارا لین دین، ہمارے معاملات میں ہمارا دین کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہ وہی دین تھا جس کے معاملات جب کرتے تھے تو لوگ جب یہ دیکھتے تھے تو ایمان صرف معاملات کو دیکھ کے لے آتے تھے، لیکن آج معاملات کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کا نہ صرف علم دے بلکہ اس دین پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ ان باتوں پر، اور یعنی وعدہ نبھانے ہی کے وقت چیز کو دیکھ لیں کہ کتنا اہم ہے، لیکن آج کون اپنے وعدے نبھاتا ہے؟ تو یہ ہمارے دین کا شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔